اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شہروں سے اپنے کام چھوڑ کے اور اپنا پیسہ لے کے آج کے دور میں یہاں آئے ہیں، تو آپ اصل میں اس مصرعے کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے محبت کا اور عبادت کا بہترین ثبوت جو ہے وہ یہاں دیا۔ ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو جلدی کنگن کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہارون جو ہے نا وہ بس کہیں اور لے گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اپنا ہے نا کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی تو شکریہ، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا۔ مجھ کو شکریہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ کچھ نہیں، آخری مصرع آپ پڑھیے گا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور